باقاعدہ طور پر آپ کا نام لے کر دعوت دی کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، کراچی کے عوام کے مسائل حل کرنے میں ساتھ دیں، یہ بیانات سے مسائل حل نہیں ہوتے، کیا کہیں گے آپ؟ جی میں ہر طرح سے جو ہے وہ حاضر ہوں یہاں پہ. میں کراچی میں رہتا ہوں، میرا نمبر سب کے پاس ہے. جب بھی اس شہر کے لیے، لوگوں کے لیے میری کوئی ضرورت ہوئی یا میری کوئی بات ہوئی جس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکے گا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میں بالکل ہر طرح سے ہر وقت حاضر ہوں اس حوالے سے. نہیں، لیکن پھر یہ جو مسائل اس ہفتے اتنے بڑے مسائل پیدا ہو گئے کہ آپ کی طرف سے بھی لفظی گولہ باری ہے اور ادھر سے بھی گولہ باری ہے لفظی. نہیں، لفظی گولہ باری کی بات نہیں ہے. بیسیکلی وہ چیف منسٹر صاحب نے ایک پروگرام کر کے آپ کو پتا ہے کہ سارے بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو دعوت دے کے کراچی کے، اور ان کو ایک طرح سے جو ہے وہ ایک طرح سے دھمکی آمیز طریقے سے ان سے گفتگو کی گئی ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ کہیں پہ شکایت نہ کریں، کہیں کچھ نہیں کریں، چغلی نہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اوپر بھی ہم اسٹیک ہولڈر ہیں. یہ شہر کے بزنس مین جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ سے رہے ہیں، آج بھی ہیں. بیسیکلی آرمی چیف آئے تھے یہاں پر، انہوں نے بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو بلایا، اور 2 دفعہ وہ آئے تھے، انہوں نے اپنی انٹریکشن رکھی. انہوں نے بزنس کمیونٹی سے، اکانومی کے حوالے سے، ان کے بزنسز کے حوالے سے بات کی، ملک کی محبت میں بات کی یقیناً کہ بھائی بزنس کمیونٹی ہی جو ہے اس ملک کو اکانومک بحران سے باہر نکال سکتی ہے. تو انہوں نے اپنے دل کی بات کی کھل کر وہاں پر، اور چیزیں باہر آئیں، اور صحیح بات کی کہ بھائی دیکھیں میں خود کراچی کا شہری ہوں، کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر رشوت نہیں ہے؟ آپ کوئی لیگل کام جو ہے بغیر رشوت کے نہیں کر سکتے، آپ کوئی اپروول بغیر رشوت کا نہیں کر سکتے، آپ پانی جو ہے وہ بغیر پیسے کا نہیں لے سکتے، آپ کو سیکیورٹی جو ہے اپنی کرنی ہے. یہاں پر روزانہ جو اغوا برائے تاوان کے کیسز ہو رہے ہیں، یہاں پر مرڈر ہو رہے ہیں، یہاں پر یہی چیزیں اگر آپ بیٹھ کے ڈسکس کر لیں جیسے میئر صاحب کہہ رہے ہیں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ آپ تو باقاعدہ انہوں نے پبلکلی آپ کو دعوت دی ہے نا کہ آئیں بیٹھیں. آپ کو بھی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو بھی یقیناً آپ کے ایکسپیرینس کا ان کو پتہ ہے، فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہوں گے. نہیں دیکھیے، میں پراچا صاحب آپ کا کیا خیال ہے ان کے اس بیان کو سن کر میں جو ہے وہ چل پڑوں ان کے گھر پہ جا کر کھڑا ہو جاؤں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا نا. جو میں نے آپ کو فرما دیا کہ بھائی ہماری جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کیپیسٹی دی ہے شہر کے لیے، ہر وقت حاضر ہیں. ہماری کوئی دشمنی کسی سے نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کسی کو اگر سمجھتے ہوں گے تو وہ صرف باتوں کی حد تک، بیان کی حد تک تھوڑی ہوتا ہے. اب ان کے اس بیان پہ میں کیا کروں؟ جا کر میں بلاول ہاؤس کے دروازے پہ جا کر کھڑا ہو جاؤں کہ بولے آپ کا بیان آیا تھا، میں حاضر ہوں، یہ کروں؟ میں یہ تو نہیں ہو سکتا نا، آپ کو پتہ ہے. نہیں، میں بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ آپ دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، لیکن دیکھیں نا، میں نے بھی کل پرسوں ادھر سے بھی بیانات آ رہے ہیں. کسی نے کہا جی 10-12 روپے کے ترجمان ہیں، ادھر سے آیا کہ جی نامعلوم جو ہیں. یعنی شہر کے لیے تو میرا نہیں خیال میں کسی کی سنسیریٹی کو شک کروں، آپ ہیں یا پیپلز پارٹی ہے. میرا تو یہ مقصد ہے بات کرنے کا. دیکھیے پراچا صاحب، یہ آپ کو صرف یہ شروع کیسے ہوئی ہے؟ یہ اس بزنس کمیونٹی کی میٹنگ کے بعد شروع ہوئی ہے نا. یہ شروع کیسے ہوئی ہے یہ گفتگو؟ اور یہ بھی ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس شہر کے اسٹیک ہولڈر ہیں، لوگوں کی عزت جان مال کے تحفظ کی ذمہ داری ہماری بھی ہے، اور ہم لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. بزنس کمیونٹی پریشان ہوئی ہے اس گفتگو سے جو گفتگو کی گئی وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے. میئر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وزیر اعظم صاحب سے آپ لے آئیں، کراچی کو 150 نہیں 1500 ارب روپے کی ضرورت ہے. وہ پچھلی حکومت میں پی ٹی آئی نے بھی کہا تھا 1100 ارب روپیہ دیں گے. پتہ نہیں وہ بات تو کر لیتے ہیں، پیسے آتے نہیں ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے. دیکھیے 2 باتیں آپ نے یہ جو بات کی، اس کا میں بعد میں جواب دیتا ہوں. میں اپنی پہلی والی بات کو اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں تو میں آپ کو تھوڑی سی اور اس کی ڈیٹیل بتا دوں. ہم نے یہ تک بھی بات کی ہے زرداری صاحب سے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، دونوں سے الگ الگ میٹنگوں میں، اور اس کے قادر پٹیل صاحب گواہ ہیں، خورشید شاہ صاحب گواہ ہیں، ایون کہ محسن نقوی صاحب گواہ ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب گواہ ہیں. جو یہ زرداری صاحب کی اور بلاول صاحب کی میٹنگ میں یہ افراد موجود تھے. زرداری صاحب کے ساتھ وزیر اعلیٰ تھے اور محسن نقوی صاحب تھے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ قادر پٹیل صاحب تھے، اور جو ہے وہ خورشید شاہ صاحب تھے. اور آپ ان سے پوچھئے کہ ہم نے کوئی جو ہے وہ شارٹ ٹرم، کوئی ہم نے مائکرو لیول کی بات نہیں کی. ہم نے کہا دیکھیں ہمارے پاس 22 سیٹیں ہیں،
ہم پاکستان میں ایک بڑی پارٹی ہیں اور پاکستان میں اب جو ہے وہ کوئی الیکشن ایسا نہیں ہونے والا جہاں پر آپ کوئی بھی بڑی پارٹی ایبسولوٹ میجورٹی حاصل کر لے اور خود سے گورن بنا لے. ہم نے یہ تک بات کی کہ دیکھیں ہماری ڈیمانڈ کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہے, آپ جو بیسک رائٹس ہیں لوگوں کے آپ وہ فلفل کریں, ہم آپ کے لیے تالیاں بجائیں گے, کمپلیمنٹ کریں گے, آپ ہمیں دیوار سے کیوں لگاتے ہیں؟ مثال کے طور پر کوٹا سسٹم آپ کے بڑوں نے رائج کر رکھا ہے, چلے بھئی کوٹا سسٹم آپ مجھے آج اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہے. 40% شہری ہے, 60% دیہی ہے. جب دیہی کوٹا آپ کا ختم ہو جاتا ہے, آپ کے بیوروکریٹس, آپ کے سیاستدان, آپ کے وزراء, آپ کا وزیر اعلیٰ, وہ دیہی کوٹے کے بعد جب 40% شہری کوٹے کی میری جاب رہ جاتی ہے, وہ میرے بچے کو جاب دینے کے بجائے وہ دیہی کوٹے والے کا جو جعلی ڈومیسائل بناتا ہے شہری کوٹے کا, اور وہ میرے بچے کی جاب بھی دے دیتا ہے. 1 دن 2 دن 3 دن نہیں, سال سے 5.5 لاکھ نوکریوں میں 1% نوکری جو ہے وہ کراچی حیدرآباد سکھر کے ڈومیسائل یافتہ لوگوں کے, صاف لفظوں میں کہوں میں اردو بولنے والے مہاجروں کی آپ نے نوکری, ایک پیون کی بھی نوکری نہیں دی. مجھے بتائیے اس انجسٹ معاشرے میں آپ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کیسے کنٹرول کریں؟ کیا یہ کون سی اس کے اندر مجھے بتائیں بغاوت والی بات ہے, آئین توڑنے والی؟ کیا جو لوگ ہمیں ووٹ دے رہے ہیں میں یہ اس بات کے کرنے کا حق نہیں رکھتا؟ کیا میں ان سے یہ بات نمبر 2 یہ ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ 2 سیٹوں کے لیے آپ پنجاب جا کے دورہ کرتے ہیں, آپ خیبر پختونخوا دورہ کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں جب آپ کو وزیر اعظم بننا ہوگا آپ کو لوگوں کی ضرورت پڑے گی. آپ ہمیں کیوں دیوار سے, ہمیں کیوں اپوزیشن میں رکھنا چاہتے ہیں؟ ہمارے پاس 22 سیٹیں ہیں, اگر یہ سیٹیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ملیں تو آپ کل کو وزیر اعظم بنیں گے. تیسری بات ہم نے یہ ان سے کہی, پلیز میں آپ کو کہ تیسری بات ہم نے ان سے یہ کہی کہ دیکھیے یہ اگر میں اپنی جو پاکستان کراچی اور حیدرآباد کی کانسٹیٹیونسیز ہیں پراچا صاحب, اگر ایم کیو ایم خدا نہ خواستہ وہاں سے لوز کرتی ہے آپ کی اس ہمیں دیوار سے لگانے کی وجہ سے کہ ہم لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر سکیں, تو آپ یقین جانے میں پیپر پہ لکھ کر دے سکتا ہوں کہ ان کانسٹیٹیونسیز کو پیپلز پارٹی ون نہیں کر سکتی, پی ایم ایل این ون نہیں کر سکتی. ہمارے ہارنے کا فائدہ پیپلز پارٹی کو نہیں ہوگا, ہمارے ہارنے کا فائدہ پی ایم ایل این کو نہیں. وہ ٹریڈیشنلی ایسی سیٹیں ہیں کہ جس کا جو پیپلز پارٹی ہمارے ہارنے کے بعد نہیں جیتے گی, بلکہ پیپلز پارٹی اور ہمارا جو کمبائن مخالف ہوگا وہ اس سیٹ کو جیتے گا اور اس کا اپنا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہوگا. پھر وہ اگر میری سیٹ جیتے گا وہ بلاول بھٹو کو جا کر کل کو وزیر اعظم کے لیے ووٹ نہیں دے گا. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ اس میں میں آپ کے ساتھ پورے کیمرے کے سامنے بیٹھ کر 2+2 4 کرنے, تو یہ اٹس اے ون ونس فار ایور. ایگزیکٹلی ایم کے ایم اور پیپلز پارٹی جب ملتے ہیں تو واقعی ایک اسٹرانگ گورنمنٹ بنتی ہے. میں ذرا آگے بھی بڑھنا چاہ رہا ہوں قومی سیاست کے حوالے سے. پی ٹی آئی نے 8 فروری احتجاج کا اعلان کیا, پھر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے ایک تو اپیل کی کہ آپ جو ہے وہ نہ کریں, ساتھ ساتھ دوسرے ہی سانس میں انہوں نے کہہ دیا کہ اگر انہوں نے ہماری بات نہیں مانی تو ریاست حرکت میں آئے گی. ایم کیو ایم ایک بڑی جماعت ہے, پاکستان سے کنسرنڈ ہے. یہ جو اس طرح اگر پھر ٹکرا ہوگا جیسے ہم 26 نومبر کو بھی دیکھ سکیں, خدا نہ خواستہ پھر تو نقصان ہوگا. دیکھیے نقصان پھر اس کی ذمہ داری فکس کرنی پڑے گی نا. دیکھیے یہ روڈوں کو گرم کر کے اور انتشار پھیلا کر اگر آپ پاکستان میں کوئی حقوق لے سکتا ہوتا تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی بڑی عام اسٹرگلز ہو رہی ہیں, ہوئی ہیں ماضی میں بھی, ساری چیزوں. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کچھ بھی نہیں بگڑا. خان صاحب کے وہ بہت ہی تحمل سے, کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے, نہ ہم فرشتے ہیں نہ وہ فرشتے ہیں, ہو گیا. نئی شروعات کرنی چاہیے, نئی شروعات, نارمل پالیٹکس. ہم سب لوگ خطا کے پتلے ہیں, ایک نارمل سے انسان ہیں. کوئی اپنے آپ کو جو ہے وہ بلو بلڈ نہ سمجھے, خود کو جو ہے امیر المومنین اور ہر چیز سے مبرہ نہ سمجھے, سب اپنے آپ کو بھی دوسرے لوگوں جیسا انسان سمجھے اور اس کو سمجھ کر بیسک شروعات کریں. ہمبل ہو جائیں, چلنے کی بات کریں, سسٹم کو ایکسیپٹ کریں آگے, اور اس چیز سے نہ ڈریں. اصل میں مسئلہ کیا ہے, یہ جو پاپولیرٹی کی رائڈ ہے نا, یہ جو شہرت کی رائڈ ہے, یہ بیسکلی یو آر رائڈنگ آن اے لائن.
آپ شیر کی سواری کر رہے ہیں کہ آپ جب اینٹائی بات کرتے ہیں، لڑائی کی بات کرتے ہیں، پوری دنیا میں آپ کا نوجوان آپ کو پاپولرٹی میں سر پہ اٹھا کر بیٹھ، آپ اتنی خطرناک ہے کہ کل کو آپ کوئی سینسیبل بات کرنا چاہیں گے، یہی سوشل میڈیا کے ٹرولرز آپ کی وہ درگت بنائیں گے، آپ کو وہ گالیاں بکیں گے جس سے آپ ڈرتے ہیں۔ یہ کل کی بات نہیں ہے، سواری ہے کہ آپ جی پلیز شیر کی سواری ہے نا، آپ شیر پہ سواری کریں، سب لوگ بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، لیکن آپ اس شیر سے اتر نہیں سکتے۔ جب the moment آپ شیر سے اتریں گے، سب سے پہلے وہ شیر آپ کو ہی کھا جائے گا۔ تو اب اصل میں پی ٹی آئی اس لیول پہ جا چکی ہے کہ جہاں پر اس شیر کی سواری، اب یا تو کوئی کھانے کے لیے کوئی دو چار چارہ رکھیں پہلے سے کہ بھائی اس شیر کی جو ہے وہ غذا کچھ اور بنا دیں اور خود کو بچائیں، جب اور بھاگ جائیں پھر وہاں سے۔ بہت شکریہ جناب مصطفیٰ کمال صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں۔